جناب محمد تسلیم رضا قادری خوشنودی صاحب ساکن ملاڈ ممبئی نے مجھ سے گزارش کی ہے کہ ایک ریکارڈنگ اس مسئلے پر ریکارڈ کریں کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کو قے، الٹی اور بعض علاقوں میں پلٹی بھی بولتے ہیں جسے انگلش میں ہم لوگ ومیٹنگ کہتے ہیں، اگر کسی کو ومٹ ہو جائے، الٹی ہو جائے تو کن صورتوں میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کن صورتوں میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو میں اپنے عزیز بھائی کی گزارش پر ان صورتوں کو بیان کر دیتا ہوں آسان انٹرپریٹیشن اور ایکسپلینیشن کے ساتھ کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کو الٹی ہو جائے تو کن صورتوں میں روزہ ٹوٹے گا اور کن صورتوں میں نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں قے ہونے کی کل 7 صورتیں تقریباً بنتی ہیں، تو ان میں سے 7 صورتوں کو میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ کن صورتوں میں ہمارا روزہ باقی رہے گا اور کن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلی صورت یہ ہے کہ روزہ میں خود بخود قے ہو گئی، یعنی اپنے آپ الٹی ہو گئی۔ تو اگر روزہ میں خود بخود قے ہو جائے، الٹی ہو جائے، اگرچہ اتنی ہو کہ بالٹی بھر جائے، تب بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو پہلی صورت کو یاد رکھیں کہ اگر روزہ میں خود بخود قے ہو، خود بخود اپنے آپ الٹی ہو، تو اگرچہ کتنی ہی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر کوئی الٹی کرے اور وہ منہ بھر ہو، منہ بھر کا مطلب یہ ہے کہ اسے بلا تکلف روکا نہ جا سکے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جان بوجھ کر منہ بھر کے ہونے والی قے سے بھی اسی صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں یعنی الٹی میں کھانا یا پانی یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون آئے۔ اگر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر جان بوجھ کر قے کی الٹی کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی، تو اب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، یہ جو صورت ہے اس میں یاد رکھیں کہ منہ بھر سے کم اگر قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ در مختار مع شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 415 مطبوعہ دارالفکر بیروت میں ہے۔ وَإِنْ زَرَعَهُ الْقَيْءُ وَخَرَجَ وَلَمْ يَعُدْ لَا يُفْطِرُ مُطْلَقًا مَلَا أَوْ لَا فَإِنْ عَادَ بِلَا صُنْعِهِ وَلَوْ هُوَ مِلْءُ الْفَمِ مَعَ تَذَكُّرِهِ لِلصَّوْمِ لَا يَفْسُدُ خِلَافًا لِلثَّانِي وَإِنْ أَعَادَهُ أَوْ قَدْرُ حِمَّةٍ مِّنْهُ فَأَكْثَرَ حَدَّادِيٌّ افطر اجماعا ولا کفارۃ ان ملأ الفم والا لا هو المختار وان استقاء اے طلب القیء عامدا اے متذکرا لصوم ان کان ملأ الفم فسد بالاجماع وان اقل لا عند الثانی وهو صحیح لكن ظاہر الروایت كقول محمد انه يفسد كما في الفتح عن الكافی فإن عاد بنفسه لم يفطر وإن عاده ففيه روایتان اصحهما لا يفسد محیط وهذا كله في قیء طعام او ماء او مرة او دم فإن كان بلغما فغير مفسد مطلقا خلافا للثاني واستحسنه الكمال وغيره۔ اور اسی طرح سے بحر الرائق شرح کنز الدقائق میں جلد 2 صفحہ 295 پر، اور فتح القدیر میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 335 پر، اور فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 پر ہے۔ اور حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت جلد 1 حصہ نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قصدن بھر منہ قے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا، اور اس سے کم کی تو نہیں، اور بلا اختیار قے ہو گئی تو بھر منہ ہے یا نہیں، اور بہر تقدیر وہ لوٹ کر حلق میں چلی گئی یا اس نے خود لوٹائی یا نہ لوٹائی، تو اگر بھر منہ نہ ہو تو روزہ نہ گیا، اگرچہ لوٹ گئی یا اس نے خود لوٹائی، اور پھر منہ بھر ہے اور اس نے لوٹائی،
اگرچہ اس میں سے صرف چنے برابر حلق سے اتری، روزہ جاتا رہا ورنہ نہیں۔ قے کی یہ حکام اس وقت ہیں کہ قے میں کھانا آئے یا صفرا، کڑوا پانی یا خون، اور بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہ ٹوٹا۔ واللہ تعالی عالم۔